نئے ڈی جی ISI کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے میں 20 دن لگانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کا بطور ڈی جی ISI تقرری نامہ جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری محمد اعظم خان کے دستخط سے جاری ہونے والے نوٹیفکیشن کے مطابق موجودہ ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید 19 نومبر 2021 تک اس عہدے پر برقرار رہیں گے اور 20 نومبر سے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ان کی جگہ لیں گے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ 3 ہفتے لگانے کے بعد اگر وزیر اعظم نے ندیم احمد انجم کی تقرری کا نوٹیفکیشن ہی جاری کرنا تھا تو پھر اتنا وقت کیوں ضائع کیا گیا اور پورے ملک میں بلا وجہ کی کنفیوژن کیوں پیدا کی گئی؟ نئے ڈی جی ISI کا نوٹیفکیشن جاری کرنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے مابین ایک ملاقات ہوئی جس میں جنرل فیض حمید بھی شامل تھے۔ نوٹیفکیشن اس ملاقات کے بعد جاری کیا گیا۔ بعد ازاں وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے نئے ڈی جی ISI کے امیدواران کا انٹرویو کرنے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی مسئلہ صرف اتنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان فوجی قیادت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ڈی جی ISI کی تعیناتی کا اختیار ان کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ تاہم یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وزیر اعظم کو بھی اسی جرنیل کا نوٹیفکیشن جاری کرنا پڑا جس کے حق میں فوجی قیادت نے فیصلہ کیا تھا اور جس کی تعیناتی کا اعلان 3 ہفتے پہلے ISPR نے کیا تھا۔ 26 اکتوبر کے روز ڈی جی ISI کی نوٹیفکیشن جاری ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ملک بھر میں پھیل گئی اور ہر جانب یہی بات زیر بحث آ گئی کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو ہی ڈی جی ISI تعینات کرنا تھا تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ کچھ سیاستدان اس مسئلے پر وزیر اعظم سے وضاحت طلب کر رہے ہیں اور کچھ ناقدین اسے PTI حکومت کی پسپائی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ کئی ناقدین یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم نے فوجی قیادت کو اپنی اتھارٹی ہی دکھانا تھی تو پھر اپنی مرضی کا ڈی جی ISI تعینات کر کے بھی دکھاتے۔ نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ آخر بتایا جائے کہ وزیر اعظم کی جانب سے جنرل فیض حمید سے ایسا کون سا کام لیا جا رہا ہے جو ان کو 19 نومبر تک برقرار رکھنا ضروری ہے۔ پرویز رشید کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کسی بھی سوال کا جواب دینا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کسی بھی مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی کرنا تھا تو پھر اس حساس معاملے کے حوالے سے پاکستان کی جگہ سائی کیوں کرائی گئی؟ ان کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس کسی بھی بات کا جواب نہیں۔ نئے ڈی جی ISI کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ آخر ان کو عہدے کا چارج 19 نومبر 2021 کے بعد کیوں دیا جائے گا، جبکہ جنرل فیض حمید بھی بطور ڈی جی ISI جلد از جلد اپنا عہدہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف توجیحات بیان کی جا رہی ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دراصل 19 نومبر کو ملک میں چاند گرہن ہوگا جس کی وجہ سے وزیر اعظم کو یہ روحانی مشورہ دیا گیا ہے کہ نئے ڈی جی ISI کی تعیناتی 20 نومبر سے پہلے نہ کی جائے۔ دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کا اصرار ہے کہ ڈی جی ISI کی تعیناتی کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے کہ نیا ڈی جی ISI اپنے عہدے کا چارج کب سنبھالے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ ڈی جی جنرل فیض حمید افغانستان اور طالبان کے محاذ پر اس وقت اہم ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں اور کچھ ایسے معاملات ان کے ذمہ ہیں جن کو پورا کیے بغیر ان کا عہدہ چھوڑنا ممکن نہیں۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ ISI فوج کا ایک اہم ترین ادارہ ہے اور اداروں میں لوگ اہم نہیں ہوتے بلکہ ادارہ اہم ہوتا ہے، لہٰذا کسی کے آنے یا جانے سے پالیسیوں کے تسلسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ جو کام آج جنرل فیض حمید کر رہے ہیں وہ کل نئے ڈی جی ISI بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا 2 ہفتے آگے پیچھے ہونے سے نہ تو ISI کو کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی پاکستان کو۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی چھوٹی انا کی تسکین کے لیے ایک حساس مسئلے پر ڈرامہ رچا کر پاکستان کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی کی۔ تاہم کراچی سے تعلق رکھنے والے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا کہنا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف فوج میں تقرریوں کے حوالے سے بہتر طور پر جانتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ جس کا تقرر کیا گیا تھا وزیر اعظم نے بھی اسی نام کی منظوری دے دی۔ اس سے مارکیٹ میں یہ تاثر بھی جائے گا کہ پاکستانی سول ملٹری قیادت میں ہم آہنگی ہے اور ان افواہوں کا خاتمہ ہوگا کہ سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی خلیج موجود ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔